أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ اہلاً و سہلاً، ویلکم یو آل ٹو دس بیوٹیفل کورس جہاں پر ہم انشاءاللہ سورہ الفاتحہ کی تجوید اور ٹرانسلیشن کو سیکھتے ہیں۔ اوکے، ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تاکہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس وقت ہم بہترین کام کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ ہو سکتا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں سے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، اور ہم یہاں پہنچ ہی نہ پاتے اگر وہ ہمیں یہاں نہ پہنچایا ہوتا، سبحان اللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم انٹروڈکشن کو دیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ کیا ہے، اس کے کتنے نیمز ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے نماز میں، اور اس کی ٹرانسلیشن اور تجوید کو دیکھتے ہیں، فائن انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے فتح سے آیا ہے روٹ ورڈ، یعنی کھول دینا، اوپننگ کو کہتے ہیں۔ جب بھی ہم قرآن کو اوپن کرتے ہیں تو فرسٹ تھنگ وچ وی فائنڈ دیئر از سورہ الفاتحہ، ہے نا، تو یہ دا اوپننگ آف دا بک ہے فتح، فاتحہ سے۔ اس کا نام یہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلی چیز جو ہم نے اس میں پڑھنا ہے وہ بھی سورہ الفاتحہ ہی ہے۔ اور اس کے دوسرے نام بھی ہیں، جیسے القرآن یا الکتاب، دا مدر آف دا بک کہا جاتا ہے۔ یعنی اسپیشلی یہ ورڈ عربی میں اس وجہ سے یوز ہوتا ہے کہ دیٹ از دی، اگر کوئی فلیگ ہے اس کے نیچے ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ہے نا، تو ایسے ہی القرآن ہے جس کے نیچے سارے سوراز جمع ہوتے ہیں۔ قرآن کی کمپلیٹ جو بھی باتیں ہیں وہ سارے اس میں سمیٹ دی گئی ہیں۔ اوکے، کمپلیٹ قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ اس کے اندر سمیٹا گیا ہے، دیٹ از وائی اس کو القرآن، الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور نام اساس القرآن ہے، قرآن کی بنیاد کہ بنیاد جو بھی بنیاد ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اس کی تعریف، اس کے بعد ایک بندے کی حیثیت جو رب کے آگے ہے کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ہے نہیں جو ہماری مدد کر سکے اور ہم نے اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہم ہدایت مانگتے ہیں، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، مقصد حیات ہے، وہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ہیں، دیٹ از وائی یہ ایک بنیاد ہے نا۔ تو اساس القرآن ہے، قرآن کی بنیاد۔ سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کی شروع کی آیت ہی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، اس کے شکر سے شروع ہوتی ہے۔ اس کو الشفاء الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، اذکار کے طور پر بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، شفا کے طور پر بھی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے، ہے نا، موت کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس کا ایک اور نام الصلاح بھی ہے، الصلاح یا الصلاۃ، کیونکہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، انویلڈ ہے اس کے بغیر نماز۔ اوکے، تو یہ سارے اس کے نام ہیں، کچھ اور بھی ہیں۔ آئی تھنک اٹ از انف فار اس ٹو لرن دیز نیمز ٹوڈے الحمدللہ۔ اگر اس کی نزول کی بات کی جائے تو ترتیب کے حساب سے یہ 5th سورہ ہے۔ اوکے، اس سے پہلے 4 اور سورتوں کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی، جیسے سورہ العلق ہے، دیکھیں کمپلیٹ سورہ نازل نہیں ہوا تھا، اس کی فرسٹ 5 آیات ہے نا۔ اس کے بعد سورہ نون جو ہے وہ، اس کی کچھ آیتیں، سورہ القلم جس کو کہتے ہیں، اس کی کچھ آیتیں 7 آیات نازل ہوئی تھی، اس طرح کچھ اور 2 سوراز کی۔ اس کے بعد جو ہے یہ سورہ 5th پر آتا ہے، لیکن اگر مکمل سورہ ایک ہی بار میں نازل ہونے کا دیکھا جائے تو یہ پہلی صورت ہے جو کمپلیٹ نازل all the ayahs at once۔ اوکے، الحمدللہ۔ اس کی اگر ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھا جائے کہ ٹرانسلیشن کے حساب سے اس کو دیکھیں تو یہ پہلی آدھی جو صورت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی تعریف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پہچانتے ہیں اس میں کہ وہ کون ہے نا، وہ رب العالمین ہے نا، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، جو بھی ہے اس کا تعارف ہے۔ اس کے بعد ایک بندے کی حیثیت سمجھ آتی ہے کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں، بس تو ہی ہے، تیرے ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں، اور جو ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہدایت ہمارا مقصد حیات ہے۔ تو پہلی ہاف جو ہے دیٹ از فار اللہ اینڈ دا نیکسٹ ہاف از فار ہز سرونٹ، سبحان اللہ۔ تو اب ہم انشاءاللہ ایک حدیث کو دیکھیں گے جس کے اندر سورہ الفاتحہ کی صلاح کے اندر اہمیت سمجھ آتی ہے۔ پہلے تو اس کا القرآن اور الکتاب ہونے کے بارے میں جب بھی ہم نے سیکھا، اس کی حدیث میں نے لی ہوئی ہے، الترمذی کی ہے، سورہ الفاتحہ کے حوالے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الحمد للہ رب العالمین ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی والقرآن العظیم. سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین یعنی سورہ الفاتحہ جو ہے وہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے. وہ بار بار دہرائے جانے والی 7 آیتیں ہیں یعنی سبع المثانی، اور یہ قرآن عظیم ہے. یعنی یہ وہ آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. نماز میں بھی دیکھیں، ہر رکعت میں، ہر نماز میں ہم اس کو دہراتے ہیں. دیٹ از وائی اس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کے نام کے حوالے سے ہے جو ہم نے دیکھا، ام القرآن اور ام الکتاب. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے ریگارڈنگ اٹس امپورٹنس ان صلاح. یہ حدیث صحیح البخاری اور المسلم سے ہے. عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اس شخص کی نماز نہیں جو فاتحة الکتاب کو نہ پڑھے. اللہ اکبر. تو یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے اس کا نام الصلاح بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، یعنی اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. اگر نماز کے اندر ہم نے اس سورہ کو نہیں پڑھا کسی رکعت میں تو اس رکعت کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہوگا. اگر نماز کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہمیں یاد آ گیا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کسی رکعت میں نہیں پڑھی تو ہم نے اس رکعت کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. سجدہ سہو سے اس کا کام نہیں چلے گا، ہم نے رکعت ریپیٹ کرنی پڑے گی. اگر ہم نماز مکمل کر گئے اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا سورہ فاتحہ ہم نے ایک رکعت میں نہیں پڑھا تھا تو ہمیں اس نماز کو دہرانا پڑتا ہے. اوکے، we'll have to repeat it. اگر ہمیں یاد ہی نہیں رہا تو it is understood. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا. جو بھول چک سے ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو معاف کر دیتا ہے. الحمدللہ. تو جتنی امپورٹنٹ یہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا کہ اس کے اندر ایسے غلطیاں ہو جائیں جو اس کے معنی کو چینج کر دیں. جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ میں کہتے ہیں، جس طرح اس کی تعریف، حمد و ثنا، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں سیدھے راستے کی، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جب ہم اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس میں ایسی غلطیاں کر دیں جو اس کی میننگ کو چینج کر دیں، انعمت کے بجائے انعمتو پڑھ دیں، فتحہ کو ضمہ، ضمہ کو کسرہ، عین کو حمزہ، حمزہ کو عین، اس طرح چینج کر دیں جس سے میننگز چینج ہو رہی ہیں، جس سے میننگ میں تبدیلی ہو رہی ہے. استغفر اللہ. اللہ کا کلام ہے، ہمیں کوئی غلطی ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے میننگ بدل جائے. میننگ نہیں بدل رہی، لہن خفی ہو رہی ہے تو دیر از نو ایشو. اللہ غفور رحیم ہے. لیکن اگر ہم نے ایسی غلطیاں کی جان بوجھ کر کے، اسپیشلی جان بوجھ کر، اس میں 2 طریقے کے ہوتے ہیں. کیسے کہ ہمیں آتا ہے عین پروناؤنس کرنا آتا ہے، فتحہ ضمہ کسرہ پروناؤنس کرنا آتا ہے، پھر بھی ہم اس کو رانگ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں، جسٹ وی کین سے لیزینس کی وجہ سے. ایک اور ہوتا ہے کہ ہمیں آتا نہیں ہے، ہم نے سورہ فاتحہ کو میمورائز ہی رانگ کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا وقت دیا ہے، اتنی سہولتیں، اتنی ریسورسز ہیں، پھر بھی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہوئے اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں. چاہے دنیا کی جتنے بھی کورسز ہوں یا جتنی بھی پڑھائی ہو ہم وہ کر لیتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں. جب بات قرآن کی آتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں سوچ کر کے بہت وقت ہے، لیکن موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ کب آتی ہے، اس کا کوئی مدت ہمیں پتہ نہیں ہوتی. وہ لکھ دی گئی ہے اور وہ آنے والی ہے، ہم اس کو کل کہہ کے ٹال نہیں سکتے. رائٹ. تو ہم نے آج ہی اس کو سیکھنا ہے، تجوید کو سیکھنا ہے، تفسیر کو سیکھنا ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے قرآن کو، کیونکہ جب علم ہمیں آتا ہے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے نا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نافع علم دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ میں نے یہاں پر کچھ 2 فتواز لیے ہوئے ہیں مجموع الفتوا سے، جہاں پر یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہم کرتے ہیں نماز میں، اسپیشلی اگر وہ سورہ فاتحہ کی ہو، کیونکہ وہ اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں، اگر ایسی غلطیاں کریں جس سے میننگ بدلتی ہیں تو ان 2 فتواز جو میں نے لیے ہوئے ہیں اس کے حساب سے یہی ہے. یہاں دیکھیں امام النووی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ انگلش میں ہے، اگر دیکھا جائے اردو میں تو لحن جلی کے جو بھی وجوہات ہیں نا، ایڈنگ اے لیٹر، ریموونگ اے لیٹر، ایک حرف کو لگانا نکالنا، تشدید کو لگانا یا نکالنا، اس سے جو قرآن کی میننگ چینج ہوتی ہے. اس طرح سورہ فاتحہ میں اگر آپ کریں گے تو آپ کی نماز انویلڈ ہو جائے گی. اگر دوسری جو یہاں پر فتویٰ ہے اس سے اگر دیکھا جائے، اسلام کیو اے سے لیا گیا ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ از، اگر آپ نے اس طرح کی غلطی کی نماز میں تو نماز تو قبول ہوگی نہیں، لیکن اگر امام نے ایسی نماز میں غلطیاں کی کہ سورہ فاتحہ کی میننگز تبدیل ہو رہی ہیں، بہت ہی غلط میننگز بن رہی ہیں اور اس نے جان بوجھ کر کیا، تو اس کے پیچھے جو مقتدی پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اتنی اہمیت ہے تجوید کے ساتھ
قرآن کو پڑھنا اور سورہ فاتحہ کو اسپیشلی نماز میں پڑھنا۔ تجوید یہاں پر بہت ساری چیزیں تجوید میں آ جاتی ہیں، یعنی غلطیاں اگر دیکھی جائیں تو لحن خفی اور لحن جلی ہوتی ہیں۔ ایک ایسی غلطیاں جس سے میننگ بدلتی نہیں ہے، اگر ایسا آپ نے کیا جیسے وَلَضَّالِّينَ 6 حرکہ کھینچنا، لیکن آپ نے 6 نہیں کیا، 4 5 3 ایسے کیا تو چلے گا۔ لیکن ایسی غلطی کر دینا جس سے اس کی میننگ کمپلیٹ چینج ہو رہی ہے، ایسی غلطی کرنے سے میننگ بدل جائے گی اور اپنی نماز بھی انویلڈ ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ رہا ہمارا انٹروڈکشن آف سورہ الفاتحہ، اٹس امپورٹنس ان صلاح۔ الحمدللہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتنا اہم ہے سورہ نماز میں، اور اس کی غلطیاں جو لحن جلی ہیں وہ کرنے سے کس طرح میننگ آف دا قرآنک ریسائٹیشن چینج ہو جاتی ہے اور ہماری نماز بھی انویلڈ ہو سکتی ہے۔ جو بھی ہو گیا گزر گیا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آگے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم قرآن کو اس کے حق کے مطابق پڑھیں، ہے نا، یتلونہ حق تلاوتہ۔ تو الحمدللہ اب ہم اس کو ایک بار ریسائٹ کریں گے، اوکے، آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی ایک حدیث قدسی کو دیکھیں گے where we can see a dialogue between اللہ سبحانہ وتعالی and his servant in صلاح، اوکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اور اپنا اس کا جو بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تب سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کس طرح اللہ ہمارے ہر آیت کے بدلے جواب دیتا ہے۔ حدیث قدسی سے ہمیں آج سمجھ آئے گا، اس کو ایک دیکھتے ہیں، ٹرانسلیشن بھی سیکھیں گے، اس کے بعد ہم تجوید کے رولنگز کو دیکھیں گے، اوکے انشاءاللہ۔ تو ایک بار میرے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، میں ہر آیت کے بعد گیپ دوں گی تاکہ آپ میرے ساتھ پڑھیں، اوکے فائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اب اس کی جو حدیث کے بارے میں بتا رہی تھی، حدیث قدسی، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس سے ہمیں ہماری نماز کو بہتر بنانے میں یہ امپورٹنس فیل ہوگا، اور ساتھ میں جو ہے ہماری نماز میں ایک جان آئے گی، بیکاز ہم جو ہے نماز ایسے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ہم ایک کے بعد ایک آیت ایک سانس میں سورہ فاتحہ کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ لیکن آج کے بعد انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نہ صرف اس کا میننگ سمجھیں گے، ساتھ میں آپ کو یہ بھی احساس ہو جائے گا کہ میری ہر آیت کے بدلے میں اللہ مجھے جواب دیتا ہے، سبحان اللہ، اوکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو دیکھیں احادیث جو ہوتے ہیں نا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہوتے ہیں، اس کی چین دیکھیں، جب بھی ہم ایک راوی کا نام لیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہے نا، جو چین ہے وہ اینڈ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ان کے اقوال ہوتے ہیں، وہ ان کی بات ہوتی ہے، یا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا، یا ان کو کرتے ہوئے دیکھا، یا ان سے سنا، اس طرح کے حدیث ہوتے ہیں جس کی چین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں احادیث قدسی، قدس مقدس سے ہے، تو سیکریٹ احادیث، 40 سیکریٹ حدیث ایسے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہوتا ہے، یا ان کو ڈریم میں آتا ہے، اوکے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورڈز میں جو ہے لوگوں سے بیان کرتے ہیں، اوکے۔ اس میں اور قرآن میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ ورڈز قرآن کے جو ہوتے ہیں وہ ہو ویسے ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ورڈز جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پہ نازل ہوئے، وہ ویسے ہی انہوں نے سنایا، وہ قرآن میں ہے۔ ایک یہ جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مطابق کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا، اس کو احادیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث صرف نبی کی نہیں، یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا ہے، اوکے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، سیکریٹ حدیث یا مقدس حدیث، اوکے۔
تو دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا ایک حدیث میں کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جس میں سورہ فاتحہ ہم نہ پڑھیں، ہے نا۔ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگتا ہے۔ 2 حصوں میں تو دیکھیں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کی میننگ سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سٹارٹنگ کے آیات ہیں نا، اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کا تعارف اس میں ہوتا ہے، اس کی معرفت اس میں ہوتی ہے، اللہ کون ہے کیا ہے وہ سٹارٹنگ کی آیتوں میں پتہ چلتا ہے نا۔ جو لاسٹ کی آیتیں ہیں اس کے اندر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، رائٹ، وہ بندے کی ہے۔ سٹارٹنگ کی آیتیں اللہ کی ہیں، جہاں پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آخری کی آیتیں جو ادر پارٹ ہے، ہاف پارٹ ہے، اس کے اندر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں جو ہے سیدھا راستہ دکھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ہم اپنے بندے ہونے کا جو ثبوت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بڑا ہے، تو کبیر ہے، تو مالک یوم الدین ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم اصغر ہیں، ہم چھوٹے ہیں، جو بھی ہے بس تجھ ہی سے ملنا ہے نا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اوکے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہی اس کو ملے گا، یعنی جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں۔ یہ حدیث کنٹینیو ہوتی ہے، کتنی خوبصورت ہے، اس کا آپ کو احساس ہوگا۔ دیکھیں، یہ حدیث کنٹینیو ہوتی ہے جس میں فرمایا جاتا ہے فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، یعنی جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یہاں بیان کرتے ہیں، اور الحمد کا مطلب صرف تعریف نہیں ہوتی، اس کا مطلب شکر گزاری بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی سارا شکر ہے، جس نے جو ہے جس نے ان تمام جہانوں کو بنایا، جس کا مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، رب بھی ہے، جو بھی ہم ہیں وہ بس اللہ ہی کی وجہ سے ہیں، ہے نا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب ہم یہ نماز میں کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ دیکھیں، when you are offering صلاح اور ہم نیت کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، تعاوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں تھوڑا سا وہاں پاز لیں اور ایسا فیل کریں کہ اللہ آپ کو رپلائی کر رہا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری حمد کی، تو کتنا خوبصورت لگے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان کنورزیشن ہے، میٹنگ ہے، ایسا نہیں کہ بس ایک برڈن ہے، ہم نے پڑھ لیا ختم کر لیا، ہے نا، بے جان، جس کے اندر کوئی سول ہی نہیں ہو، ایسی نماز، رائٹ۔ جب ہم اس طرح جان کر پڑھیں گے نا، پہلے تو ہم صرف میننگ کا سوچ رہے تھے، اب جب ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ ہمیں ہر آیت کے بدلے اللہ جواب بھی دے رہا ہے، تو سبحان اللہ، ایک کنورزیشن ہوگا، اور ایک بندہ اذان کے وقت کا انتظار کرے گا کہ کب ایک اور میٹنگ ہوگی اور میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوتی ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کائنات کا مالک ہمیں جو ہے جواب دے رہا ہوتا ہے جب ہم سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کو کنٹینیو، یہ حدیث کنٹینیو ہوتی ہے، وَإِذَا قَالَ، جب وہ کہتا ہے، اور وہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے اور بہت رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تعریف بیان کرتے ہیں، یہ ثنا بیان کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی اس دوسری آیت کو پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، قال اللہ عز وجل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا ہم نے بیان کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا جواب ہوتا ہے، رائٹ۔ اس کو بس سن کر ہی دیکھیں، اٹس لائک اے گوز بمپس، کہ ہم تو بس ایسے ہی پڑھ رہے تھے، اب یہ بھی جان لیا کہ نہ تو صرف ہم میننگ کے ساتھ پڑھیں بلکہ تھوڑا سا پاز دے کر یہ بھی ہمارے مائنڈ میں ہم لے آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ اس کے بعد کیا آیت؟ وَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روز جزا کا مالک کہتے ہیں، یعنی ہر ایک چیز کا مالک اب وہی ہے، روز جزا کا مالک ہو، ہر ایک چیز کا مالک، ہم بس وی شوڈ جسٹ سبمٹ our will to him، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بس جھک جانا چاہیے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ تب اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ مجدنی عبدی وقال مرہ فوض الی عبدی، یہ ایک اور روایت میں آتا ہے، وقال مرہ یعنی ایک اور روایت سے آتا ہے فوض
الی عبدی، اس کا بس یہی مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو 3 آیتیں ہیں یہاں پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بزرگی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہے نا، حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ اس میں حاصل ہوتی ہے، اس کا تعارف جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو بس تیرے بندے ہیں، کیونکہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہے نا۔ تو نیکسٹ آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جب ایک بندہ یہ فرماتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ، nobody is gonna come between us، میں اور میرا رب، سبحان اللہ۔ اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا، جو بھی اس نے مانگا اب اس کو مل جائے گا۔ تو ہم اگلی آیت میں کیا مانگتے ہیں؟ سبحان اللہ، خوبصورت دعا جو مانگے بغیر مل ہی نہیں سکتی۔ ہدایت وہ تحفہ ہے، وہ نعمت ہے، بن مانگے نہیں ملتی، ہے نا، اور وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اس کی ناقدری کرنے پر وہ چھن بھی جاتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ، اور جب وہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب ہم یہ پڑھتے ہیں اس کا میننگ کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان لوگوں کے راستوں پر جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے جن پر جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کے راستوں پر ہمیں نہ چلا، لیکن ایسے لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، نعمتیں فرمائی ہیں، ایسے لوگوں کے راستے پر۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر۔ اتنی ساری سورہ فاتحہ ہم ہماری نمازوں میں پڑھتے ہیں، پھر بھی دیکھیں کتنے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اس کو ویسے پڑھتے نہیں جیسے پڑھنا چاہیے، ہم بس ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ تو یہ پتہ ہے کہ اللہ ہماری ہر ایک آیت کے بدلے جواب بھی دیتا ہے، نہ تو یہ ہمیں پتہ تھا، نہ ہمیں اس کا ٹرانسلیشن پتہ ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں، بس پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، ہے نا۔ ہم اتنی بڑی نعمت جو مقصد حیات ہے، ہدایت ہے، رائٹ، اس کو مانگتے ہیں اور ایسے مانگتے ہیں کہ ایز اف وی جسٹ ڈونٹ کیئر، بیکاز اف یو وانٹ ٹو آسک سم تھنگ، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے بس ایسے نہیں کہتے ہیں کہ مجھے دے دو مجھے دے دو، آپ ان کو پلیڈ کرتے ہیں، ہے نا، کائنڈلی مجھے دے دیں، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، رائٹ۔ تو ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، صراط مستقیم پر چلنا بہت ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو مانگتے کیسا ہیں؟ جیسے بس ایسے ہی ہم بول رہے ہوں، ہمیں بس پرواہ ہی نہیں کہ ہمیں وہ ملے یا نہ ملے، رائٹ۔ تو اس طرح سمجھ کر جب پڑھیں تو ہمیں کتنا اچھا لگے گا۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے جو مانگا وہ اس کو ملنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو سمجھ کر نہیں پڑھا، جان کر نہیں پڑھا، غلطیاں ایسے کی جس کے اندر ہم مانگ ہی کچھ اور رہے ہیں، استغفر اللہ، تو سوچیں کہ ہماری نمازیں کیا قبول ہوں گی؟ کتنی خوبصورت حدیث ہے، یہاں پر یہ حدیث اینڈ ہوتی ہے، حدیث قدسی نمبر 8 ہے، جہاں یہ اللہ کا ہی کلام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مطابق اس کو ہمیں جو ہے بھیجا، یعنی ہمیں صحابہ کو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ تو آج یہاں پر ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، جہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نماز کے اندر جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر آیت کے بدلے میں جواب دیتا ہے اور اس کو قبول بھی فرماتا ہے، کیونکہ لاسٹ جو یہاں پر حدیث قدسی کا جو لاسٹ ہے، هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یعنی میں اس کو دے دیا، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا، تو جو بھی ہم نے مانگا ہوتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے، اہدنا الصراط المستقیم کو قبول کرے، ہم جو ہے اس کی تجوید کو سیکھیں گے تاکہ ہم وہی مانگیں جو اس میں مانگنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صراط المستقیم مستقیم کہتے ہوئے اس کا میننگ ہی چینج کر دیں، اوکے، انعمتا کو انمتا علیہم کہہ کر ہم وہی نہ بولیں جو بولنا ہے، رائٹ، کمپلیٹ ہم میننگ چینج کر دیتے ہیں جس سے بے معنی ہو جاتے ہیں ورڈز، یا اس کی میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو ایسے نماز میں پڑھتے ہیں جیسے کہ نہ تو ہمیں نماز کی پرواہ، نہ اللہ کے کلام کی، استغفر اللہ، اور اس میں میننگز ایسے چینج ہو رہے ہوتے ہیں کہ حرام ہے ایسے مسٹیک کو کرنا، ہے نا۔ تو اس کو سیریسلی لیں۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کریں گے، تجوید کو دیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم آمین کہتے ہیں، یہ قرآن کا حصہ تو نہیں، لیکن صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد، چاہے آپ اکیلے میں پڑھیں، نماز جو ہے کنگریگیشن میں پڑھیں، یا بس سورہ فاتحہ کو ایسے تلاوت کے لیے پڑھیں، شفا کے لیے پڑھیں، رقیہ کے لیے پڑھیں، حمد کے لیے پڑھیں، جب بھی آپ پڑھیں گے اس کو آمین کہیں،
اور نماز میں اسپیشلی یہ بھی ثابت ہوتا ہے نا کہ جب ہمارا جو آمین ہے وہ فرشتوں کے آمین کے ساتھ کوئنسائڈ ہو جائے گا، مل جائے گا، ٹکرایا جائے گا، تو ہمارے پاسٹ سنس، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہر نماز جو ہے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس وجہ سے سورہ فاتحہ کو ہم نے صحیح سے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اب اس کی تجوید کو دیکھتے ہیں. جو کامن غلطیاں ہماری سورہ فاتحہ میں ہوتی ہیں اس کو جانتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس تجوید کو سیکھیں گے، اور یہ ریسائٹیشن آپ گروپ میں شیئر کریں گی. آپ کے ایڈمنز جو ہیں انشاءاللہ آپ کی ریسائٹیشن کو کریکٹ کریں گے. اوکے، سو لیٹس بگن ٹو لرن دی رولس آف تجوید ان سورہ الفاتحہ. اوکے، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اوکے، الاستعاذہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے پڑھا، وہ قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھنا فرض ہے. چاہے وہ آپ قرآن کی تلاوت نماز میں ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں گی، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الاستعاذہ کا پڑھنا یہ قرآن کے اندر ہی حکم ہے. اوکے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورہ نمل کی آیت ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم چوائس ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو حدیث ہم نے دیکھی اس میں ہے 7 دہرائی جانے والی آیتیں، 7 آیتیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو اگر ملایا جائے تو آیتیں 7 ہوتی ہیں، ورنہ وہ 6 ہی ہوں گی. تو اس میں اختلافات ہیں، یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ الگ ہے. دیٹ از وائی اس آیت کو جو آپ کو یہاں اتنی لمبی جو دکھ رہی ہے نا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 اس آیت اس سورہ کا حصہ نہیں مانتے، وہ اس کو 6 آیت مانتے ہیں. دیکھیں چھوٹا سا 6 لکھا ہوا ہے، رائٹ جی، اس کو 6 سمجھتے ہیں اور اس کو 7، یہاں سے یہاں تک 7. دیٹ از وائی لیکن حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ 7 مثانی یعنی 7 ریپیٹڈ آیات. تو یا تو آپ اس صراط الذین انعمت علیہم کو 2 حصوں میں بانٹ دیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس سورہ کا حصہ بنا لیں، دونوں ایک ہی ہیں. obviously ہم ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں سوائے سورہ توبہ کے. یہ الگ اختلافات کی بات ہے، ہم اس پر نہیں جائیں گے، ہم بس اس کی تجوید کو سیکھیں گے. اوکے، چاہے 6 آیتیں ہوں 7 ہوں، یہ سورہ تو مکمل ہے نا. اوکے، پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد. اوکے، اس میں دیکھیں الحمد، لام پر قلقلہ نہیں کریں گے، جیسے ال ایسے نہیں کریں گے، اس کو ٹھہراؤ دیں گے. الحمد ایسے نہیں ہوگا. الحمد، یہ جو ہا ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا سا تیز آواز سے ہوتا ہے، شارپ ہوتا ہے. اس کو اگر ہم نے الحمد پڑھا، یہ جو گول ہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پڑھا الحمد، تو یہ کمپلیٹ رانگ ہو جائے گا. یہ ہے الحمد، الحمد نہیں الحمد. ہاں یہ شارپ ہونا ضروری ہے. اگر یہ تیز آواز کے ساتھ آپ نے ہاں نہیں پڑھا تو مسٹیک ہو جائے گی اور یہ ورڈ ہی بے معنی ہو جائے گا. اوکے، الحمد للہ. یہ جو لام الجلالہ ہے، لفظ الجلالہ کے اندر جو لام آتا ہے اس کو بھاری اور باریک دونوں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب کسرہ ہوتی ہے نا تو وہ باریک ہی ہوگا، للہ. اوکے، الحمد للہ رب العالمین. ربی، را بھاری پڑھیں گے، ربی نہیں، رب العالمین. یہ دیکھیں عین ہے، اس کو آپ عالمین انگلش کا جو لیٹر اے ہے ویسے نہیں پڑھیں گے. اوکے، یہ عالمین نہیں ہے، یہ اور کچھ اسٹوڈنٹس کو جس کو عین آتا ہے نا، وہ بھی جب نماز اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جب عین آتا ہے تو الف یا حمزہ کی طرح ہی اس کو پڑھتے ہیں. ایون دو دے نو دا مخرج اسٹل دے ریسائٹڈ رانگ، لیکن اس سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، قرآن کی میننگ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو میک شور کریں اس کو عالمین ایسے پڑھیں گے، اور نہ اس کو اعلمین پڑھیں گے، یہ بھی رانگ ہو جائے گا. عین کو نا اعلمین نہیں پڑھیں گے، عین پر کھڑی زبر ہے، ناٹ حمزہ نہیں ہے اس سے پہلے، تو اعلمین نہیں، رب العالمین، عالمین ایسے پڑھنا آتا ہے. اور یہ جو آخر ہے اس کو ہم
2 4 या 6 हरका स्ट्रेच कर सकते हैं। इसको मद आरिद सुकून कहते हैं, जो मद आरिद सुकून और वक्फ की वजह से होता है। तो अपने हिसाब से चाहे तो इसको 2 हरका खींचे या 4 या 6 हरका खींचे। ये नमाज में भी आप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्ट्रेच इट मोर यू कैन स्ट्रेच, लेकिन कंसिस्टेंट होगा। स्टार्टिंग की आयत में आपने 2 हरका खींचा तो आखिर तक भी आपने हर आयत के एंडिंग में मद आरिद सुकून को 2 ही खींचेंगे या 4 या 6, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट। ओके, तो इस आयत को मेरे साथ एक बार पढ़ें विद ऑल द तजवीद रूल्स आई हैव मेंशन्ड। हा को शाद पढ़ें और रॉ को भारी पढ़ें, आइन को सही से अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम है, सिफात हैं, है ना। अर्रहमान और अर्रहीम, लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं? अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। वो हा नहीं पढ़ा जाएगा, वही ये गोल हा हो जाएगा। हमने जो है उसको तेज आवाज के साथ ये वाली सिफत जो होती है हम्स की, उसको लाकर शार्पनेस के साथ पढ़ना है। और रॉ को दोनों जगह पुर पढ़ना है, भारी पढ़ना है, हैवी पढ़ना है। और हा पर शार्प साउंड लेकर आना है। अर्रहमानिर्रहीम, अर्रह अर्रह अर्रहमान, अर्रहमान नहीं। अल्लाह की जो तारीफ हम यहाँ बयान कर रहे हैं कि तो रहमान है, निहायत रहम करने वाला है, तो रहीम है, बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। ये मीनिंग ही पूरी नहीं होगी अगर आपने अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। अस्तगफिरुल्लाह। कैसे पढ़ेंगे? अर्रहमानिर्रहीम, दोनों जगह हा को शाद और रॉ को भारी रखेंगे। मेरे साथ एक बार पढ़ें, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी, ये वर्ड तो अक्सर सही पढ़ते हैं, इजी भी है। मालिकी, मीम को खींचना है, ये लास्ट लेटर को नहीं खींचना। कुछ स्टूडेंट्स के अंदर ये आता है मालिकी, ये स्ट्रेचिंग नहीं करना है। मालिकी, बस इतना ही। मालिकी यौमी, योमी नहीं होता। हम क्या कहते हैं? योम, योम, योमुल अरफा, योमुल जुमा, योम नहीं होता, यौम, यौमी, औ की आवाज आती है। यौमिद्दीन। जो कॉमन मिस्टेक्स है इस वर्ड में स्टूडेंट्स के, ये मीम को ना में पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर लिखा जाए, माई पेन इज नॉट वर्किंग, शायद स्क्रीन की वजह से MAD वाली जो साउंड आती है ना, मेद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, नहीं, में नहीं होता, ये मी होता है। मालिकी यौमिद्दीन। आप खुद अब सूरह फातिहा पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स यहाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं। मेद्दीन नहीं होता, मालिकी यौमिद्दीन, मी होता है। ओके, और दीन, इसको स्ट्रेच करके यहाँ स्टॉप करेंगे। 2 हरका या 4 या 6 हरका। इसको भी मेरे साथ रिपीट करें, मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका, ये जो 2 इय्याका वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं यहाँ पर, तेरी ही या तुझी से मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। तो ये जो इय्याका है उसको हम इय्याका स्ट्रेच करके नहीं पढ़ते। या मुशद्दद पर स्ट्रेस देना है, जोर देना है, वहां पर सख्ती के साथ पढ़ना है, वरना वो या मद में तब्दील हो जाएगा और आप उसको इय्याका ऐसे पढ़ेंगे। इय्याका, इय्याका नबर करते हुए या मुशद्दद को सही से अदा करें। इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, नअबुदु। देखिए अगर आप इसको ऐसे पढ़ रहे हैं ना, इय्याका नाबुदु, नाबुदु, ये मेन वर्ड का जो वजन या औजान या रूट वर्ड कहते हैं वो अब्द, आइन बा दाल है। नअबुदु, यहाँ यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कह रहे हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, है ना। अब्द इबादत से, अगर आपने वो आइन को ही वहां से निकाल दिया और आपने पढ़ा इय्याका नाबुदु, नाबुदु, ये लहने जली हो गई ना, ऐसी गलती जो मीनिंग चेंज कर रही है, बेमानी बना रही है। तो आपकी नमाज कैसे वैलिड होगी जब आप सूरह फातिहा में डेलिबरेटली यानी जानबूझकर गलती करना। लेकिन इसका और एक मतलब ये भी है कि आपके पास सीखने की जो सहूलत थी, आप सीख सकते थे, लेकिन फिर भी आपने नहीं सीखा। आपने इसको इतना लाइटली लिया कि बाकी सारी दुनिया की चीज़ें आपने सीखी, लेकिन सूरह फातिहा को सही पढ़ना नहीं सीखा, कुरान को सही पढ़ना नहीं सीखा, है ना। इय्याका नअबुदु। और एक मिस्टेक इसमें अक्सर जो होती है, पहले तो आइन की है, नाबुदु पढ़ते हैं, आइन को निकाल देते हैं, और एक है नअबुदु, खींचते हैं। इय्याका नअबुदु, खींचना नहीं है, दैट
that is a wrong mistake, okay, that is wrong because नअबुदु जो ये फेल है ना, नअबुदु ये सिर्फ दाल के ऊपर दम्मा से आता है, वाव लगा देंगे तो ये बेमानी है, इस पर सिर्फ दम्मा होती है, इसको खींचना नहीं चाहिए, मद नहीं होता, ओके। नअबुदु इय्याका नअबुदु, नअबुदु व इय्याका सेम वही वर्ड है, व इय्याका या मुशद्दद पर सख्ती करें, या एक सॉफ्ट लेटर है, सख्त नहीं होता, लेकिन जब तशदीद होती है तो उसकी सिफत जो तशदीद की शिद्दत है वो हमने ज़रूर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं होगा कि व इय्याका ऐसा नहीं पढ़ेंगे, व इय्याका नस्तईन, ये जो नस्तईन में भी जो आइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हम नस्ताइन नस्ताइन नहीं पढ़ सकते, ये आइन इस वर्ड का रूट लेटर है, रूट वर्ड में लेटर आता है नस्ताइन, तो ये आइन पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है, इसको आप नस्ताइन नस्ताइन ऐसे पढ़ेंगे तो मीनिंग कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगी। सूरह फातिहा के अंदर मीनिंग को डिलिबरेटली रॉन्ग करना यानी सूरह फातिहा को सही नहीं पढ़ना, यानी नमाज को सही नहीं पढ़ना, है ना। तो सूरह फातिहा का दूसरा नाम अस्सलात है, जिसके बगैर नमाज होती ही नहीं है। व इय्याका नस्तईन, ये पढ़ना ज़रूरी है। व इय्याका नस्तईन, इसको सही से अदा करें, नस्तईन को आइन पढ़ना ज़रूरी है। और यहाँ जब स्टॉप करेंगे तो 2 4 या 6 हरकत खींच कर स्टॉप कर सकते हैं। मेरे साथ इसको एक बार रिपीट करें, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا सुबहान अल्लाह। अब हम अल्लाह सुब्हान तआला से हिदायत मांग रहे हैं कि वो हमें सीधा रास्ता दिखाए। इहदिना, इहदिना यानी हमें सीधा रास्ते की हिदायत दे, इस तरह हम अल्लाह से मांग रहे हैं। तो इसको भी ईदिना ईदिना नहीं, इह वो हा है ना हम्स के साथ, बस तवाज से पढ़ेंगे। ये वाला जो हा यहाँ अलहम्दु में है, अर्रहमान में है, अर्रहीम में है, ये हा होता है तेज आवाज के साथ, ऐसी आवाज आनी चाहिए। ये जो और एक हा हम जो इहदिना में देख रहे हैं ना, ये वो हा है जो हमारे हलक के आखिरी हिस्से से हम पढ़ते हैं, जो सीने के करीब होता है, हा हा बस आवाज होती है, ओके। इस आवाज, इस हा में शार्पनेस नहीं होता, इह इह ऐसे पढ़ते हैं। इसकी एक और मिस्टेक आती है इस वर्ड में कि स्टूडेंट्स इसको एहदीना पढ़ते हैं, एहदीना, एहदीना नहीं होता, हमजा ज़ेर क्या होता है, ई होता है, ए तो नहीं होता है ना। तो कैसे पढ़ेंगे, इहदीना, ओके, सिराता। इन लेटर्स को देखें, सौद भारी हर्फ है, इस्तिआला भी होता है, इत्तबाक भी होता है, तो ये भी भारी हर्फ है, ये तो सबसे भारी हर्फ है सारे हुरूफ मुस्तालिया में, इसको ज़रूर हमने शाद करना है, सॉरी हैवी करना है, भारी पढ़ना है। अगर आपने तो को और सौद को भारी नहीं पढ़ा तो ये दूसरे लेटर्स में तब्दील हो जाते हैं। सिराता बन जाएगा सिराता, सीन, ओके, सीन रॉ और ता बन जाएगा। देखा मीनिंग, देखें इस वर्ड का, कोई है इसका मीनिंग, सिराता नहीं, हम ऐसे पढ़ते हैं इहदिना सिरातल, सिरातल नहीं, ये क्या है, सुई, सुई, सौद को भारी पढ़े वरना सीन बन जाएगा, तो को भारी पढ़े वरना ता बन जाएगा और वर्ड बेमानी हो जाएगा। और रॉ को भारी करना है क्योंकि उस पर फतहा है, अगर ना करें तो लहने खफी होगी, लहने जली यानी हराम मिस्टेक नहीं होगी, इसकी मीनिंग नहीं चेंज होगी, फिर भी हमने भारी रखना है। इहदिना सिराता, सिराता, तो भारी, सिराता सिराता नहीं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिराता, सिराता, ओके, सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम या मुस्तकीम नहीं है, ना तो ये काफ है और ना तो ये, सॉरी, ना तो ये खौ है, इसमें बस लाइंस आ रहे हैं, राउंडिंग जो है नहीं हो रही पेन में, ओके। काफ और खौ में तब्दील हो जाए तो ये मीनिंग ऑफ द वर्ड रॉन्ग हो जाएगा। मुस्तकीम या मुस्तकीम नहीं है, खौ में वो ख वाली आवाज़ आती है, स्क्रैचिंग ऑफ थ्रोट काइंड ऑफ साउंड, लेकिन ये मुस्तकीम है, कौफ, इसमें हम्स नहीं होता, हम्स करेंगे तो काफ बन जाएगा या खौ बन जाएगा। जहर के साथ नरम तालु का इस्तेमाल करते हुए आखिरी ज़बान का जो आखिरी हिस्सा होता है ऊपर के सॉफ्ट पलक पे लगाएं, अल मुस्तकीम, कीम नॉट खीम, मीनिंग चेंज हो जाएगी या बेमानी हो जाएगा वर्ड अगर आपने मुस्तकीम या मुस्तकीम पढ़ा तो, ओके। कैसे पढ़ेंगे, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, रिपीट करें मेरे साथ, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम,
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اوکے. صراط الذین، سیم ورڈ دوبارہ سے، صاد بھی بھاری، را بھی بھاری، تو بھی، تینوں لیٹرز کو بھاری. صراط، تو، صراط الذین، زال ہے، یہ آپ کو زال دکھ رہا ہے یہاں، یہ زال، اس کا جو پروننسیشن میں زا، یہ جو زا ہوتا ہے اس کی آواز نہیں آئے گی. اوکے. زا زا جو زیڈ کی آواز آتی ہے زال میں نہیں آئے گی. زبان کی نوک باہر نکالیں، اوپر اور نیچے کے دانت جو ہوتے ہیں نا فرنٹ والے، اس کے درمیان اپنی زبان کو رکھ کر پریس کریں. صراط الذین، زی نہیں، صراط الذین انعمت، انعمت. یہاں انعام یا نعمت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے تو اس میں عین کا ہونا ضروری ہے، لیکن آپ ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کبھی انمتا، انمتا علیہم، انمتا علیہم، نو، انعمت، انعمت. نون ساکن اور میم ساکن دونوں کا یہاں بس اظہار ہوگا، یعنی اس پر غنہ نہیں کریں گے. قرات کو بیوٹیفل بنانے کے لیے ہم اکثر کیا کرتے ہیں، جہاں غنہ نہیں کرنا وہاں بھی کر لیتے ہیں، جیسے انعمت، نہیں یہ نہیں ہوگا، انعمت، انعمت ایسے پڑھتے ہیں. اوکے. انعمت علیہم، علیہم، علیہم نہیں ہوگا، علیہم، علیہم. یہ عین کا یہاں پر بھی ہونا ضروری ہے. اور ایک مسٹیک اس میں اسٹوڈنٹس، ایک تو عین نکالتے ہیں، عین کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں، اور ایک علیہم، علیہم، لائے نہیں ہوتا، علیہم، یالین سافٹنس کے ساتھ جلدی سے پڑھا جاتا ہے، علیہم. یہاں آپ چاہے تو سٹاپ کر سکتے ہیں یا کنٹینیو کریں، دونوں الاؤڈ ہے، میننگ چینج نہیں ہوگی. اتنی لمبی آیت ہے، بیٹر ہوگا کہ آپ سٹاپ کریں، کیونکہ اس کو ایک آیت کی اینڈنگ بھی مانی جاتی ہے. اس لیے جو 5 نمبر کا سمبول جہاں جہاں آتا ہے نا، اس کو آیت کوفی کہتے ہیں، یہاں پر سٹاپ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی نا لام الف بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو نہیں مانتے کہ آیت کی اینڈنگ ہے، یہاں پر سٹاپ نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پر سٹاپ نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو آیت کی اینڈنگ نہ مانیں. اوکے. یہاں پر آپ سٹاپ کر سکتے ہیں if you want to، اس سے میننگ میں تبدیلی نہیں ہوگی. علیہم پر آپ سٹاپ کریں گے، اس کے بعد پڑھیں گے غیر المغضوب، غین بھاری حرف ہے، اگر بھاری نہ بھی کریں تو چلے گا کیونکہ اس کی ہیوینس اتنی زیادہ نہیں ہے. غیری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو گیری، گا 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 کی آواز جو اردو کا گاف ہے ایسے نہیں پڑھیں گے، یا انگلش میں جو ہم گڈ گاڈ کے لیے جو گا یوز کرتے ہیں ایسے نہیں پڑھیں گے. گیری، گیری نہیں ہوتا، غیری، غیری. اور کسرہ لائٹ پڑھیں گے غیر المغضوبی. اس کو کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ غیر المغضوبی، مغضوبی، ضاد کو ہم زا میں بدل دیتے ہیں. ضاد کے اندر سیٹی کی آواز نہیں ہوتی، زا کی آواز صفت الصفیر نہیں ہوتی. ہم نے اس کو غیر المغضوبی، دو ضاد کو ایسے پڑھتے ہیں، زا کی جیسے نہیں. زبان کا جو کمپلیٹ حافہ ہے، اگر آپ کی یہ زبان ہے، یہ سارے جو ایڈجز ہیں جو سائیڈ میں آ رہے ہیں نا، یہ سارے کنارے یا کروٹیں ہیں، اوپر کے کمپلیٹ داڑ جو ہوتے ہیں نا، کمپلیٹ ٹیتھ کا جو گم لائن ہے، ان مسوڑوں پر لگیں گے یا آپ کے داڑوں کے دانتوں کے جڑوں پر لگیں گے. اوکے. یہ جو ہم جب استعالہ کرتے ہیں، ضاد کو بھاری پڑھتے ہیں، تو ہماری زبان پیچھے سے اٹھ جاتی ہے. پیچھے سے اٹھنے کی وجہ سے ہم آگے سے بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک اور ایک صفت ہے اطباق اس کو کہتے ہیں. تو جب ہم اطباق بھی کر لیتے ہیں، استعالہ بھی کرتے ہیں، اور کمپلیٹ زبان کے حافہ کو اوپر کے گم لائن پر لگاتے ہیں، تو اس میں ایک اور صفت پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں استطالہ. ہماری زبان کھینچ کر، اسٹریچ ہو کر سامنے دال کے مخرج پر لگ جاتی ہے. دال جب ہم پڑھتے ہیں نا اس مخرج پر، لیکن وہاں برائے نام ٹچ ہونا ہے، ہم نے اس پر پریشر نہیں دینا. پریشر دیں گے تو ایسا ساؤنڈ کرے گا. اگر ولدالین کو دیکھیں، ولدالین، دالین ایسے لگے گا. پریشر ہم نے فرنٹ پہ نہیں دینا، ہم نے دینا ہے سائیڈز پہ. اوکے. بھاری پڑھنا ہے، بھاری لیٹر ہے غیر المغضوبی، دوبی. اوکے. علیہم، سیم ورڈ ہے، عین کو صحیح سے ادا کریں، علیہم ولا الضالین. اب دیکھیں یہ تو ضاد ہے، اس کو ضا بھاری پڑھیں گے، اس کے اندر ہیوینس ہوگی، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، زا جیسا نہیں پڑھا جائے گا. اور یہ مد اللازم ہے، ایسا مد جس کو 6 حرکہ کھینچتے ہیں. لیکن نماز میں اگر اس 6 حرکہ کھینچنے والے مد لازم کو آپ نے کم کر دیا، سانس کی ٹوٹنے کی وجہ سے، سانس کی کمی کی وجہ سے آپ نے 4 3 ایسے کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ لہن خفی ہوگی لیکن کھینچنا بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں مد ہوا کرتا تھا، یعنی وہ مد کو کھینچ کر پڑھتے تھے جتنا کھینچنا ہے. بیکاز مد ایک ایسی صفت یا ایسا رول آف تجوید ہے جو قرآن کے لیے اسپیسیفک
اسپیسیفک ہے مد الاصلی کے علاوہ جو مد ہے، کیونکہ مد کو 2 حرکہ کھینچنا وہ نارمل عربک لینگویج میں بھی لوگ جو ہے جب بولتے ہیں جہاں جہاں پر الف واو یا مد آتے ہیں اس کو کھینچتے ہیں، لیکن یہ جو 6 حرکہ کھینچنے کے جو مد ہیں، 4 حرکہ کھینچنے کے جو مد ہیں، وہ مد آر اسپیسیفک ٹو قرآن، تاکہ وہ بیوٹیفیکیشن کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں۔ یہ صرف قرآن کے لیے، کبھی آپ نے عرب کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جب بھی الف مد واو مد یا مد کے بعد حمزہ سے آنے والا لیٹر آ جائے، ورڈ آ جائے تو وہ کھینچ کر بول رہے ہیں، ویسے تو نہیں بولتے نا، کیونکہ وہ عربی کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے۔ یہ جو مد الفرعی ہے جس کو ہم 4 یا 6 حرکہ کھینچتے ہیں، اسپیسیفک ٹو قرآن ہے، قرآن کی بیوٹیفیکیشن میں آتا ہے، تو ہم نے اس کو ضرور 6 حرکہ کھینچنا ہے۔ لیکن سانس کی ٹوٹنے کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے نماز میں بھی اگر وہ کم ہو گیا تو لہنے خفی ہوگی۔ 2 حرکہ سے کم لہنے جلی ہے، لیکن 2 حرکہ سے زیادہ کرنا ہے، 6 حرکہ تک کرنا ہے، اگر کم ہو جائے تو حرج نہیں۔ بٹ یہاں پہ ایک اور چیز امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ لام پر تشدید ہے نا، یہ ورڈ دود لام لام، ضلالت ضلل جو کہتے ہیں نا اس سے بنا ہوا ہے، دود لام لام گمراہی ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے بارے میں ذکر ہے، تو لام 2 بار ہونا ضروری ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ مد کی وجہ سے وہ لام کی سختی کم ہو جاتی ہے تشدید کی، اور ہم پڑھتے ہیں ولا ضالین، ضالین میننگ رانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ تشدید کا نکالنا یا لگانا لہنے جلی ہے، حرام مسٹیک ہے، میننگ چینج ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے تھوڑا سا نبر کرنا ہے، اسٹریس دینا ہے، ولا ضالین، ضالین، لام پہ تھوڑا سا ٹائم دیں، اوکے، تاکہ لگے کہ ہم اس تشدید کو ادا کر رہے ہیں۔ وائل اسٹاپنگ آپ اس کو 2 4 یا 6 حرکہ کھینچ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اس آیت کو ایک بار پڑھیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اوکے الحمدللہ، ایک بار ہم اس کو ایسے ریسائٹ کریں گے کہ میں پڑھوں گی اور آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ کے مائکس ان میوٹ ہوں گے، اوکے؟ اگر آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی آواز نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی پڑھا، اوکے آپ پڑھیں گی، اوکے آپ میرے ساتھ پڑھیں، فائن، اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم مالک یوم الدین، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین، الحمدللہ۔ آمین۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ سیشن فائدہ دیا ہے، I hope it was beneficial and you all learned this with تجوید، and آپ کو حدیث قدسی سے اس کی جو اہمیت ہے نماز میں وہ بھی سمجھ آ گئی ہے۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھیں گے ہر آیت کے بدلے میں بعد میں آپ نے رکنا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ سے کہتے ہوئے امیجن بھی کرنا ہے
ہے نا. اس سے ہماری جو نماز میں ہے وہ روح آ جائے گی، جان آ جائے گی، اور ہماری نمازیں قبول بھی ہوں گی، اور یہ جو بہترین دعا اس میں ہے جس میں ہم ہدایت کو مانگ رہے ہیں وہ بھی قبول ہو جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہے نا انشاءاللہ. تو اس کو سمجھیں، نہ صرف اس سورہ کو، کمپلیٹ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور نماز میں بھی جتنی بھی سورہ ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں گے نا تو بہت ہی خوبصورت لگے گا، اور ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ سمجھ آئے گا، اور زندگی گزارنے کا جو ایک مزہ ہے نا وہ بالکل الگ ہی لگے گا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے. اوکے، تو میک شیور کریں کہ ہر ایک آیت کو قرآن کی اس طرح سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سے اس کو قبول فرمائیں. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی آج محفل یہاں جمع ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. جو بھی غلطیاں اس میں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، اور ہم سے اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. یا رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن فی الدارین. آمین وإیاک خیرن. خیرن. الحمدللہ. تو میں نے لنک شیئر کیے ہوئے ہیں سارے گروپس کے، آپ چیٹ باکس میں دیکھیں، وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں. قرآن حیات اکیڈمی کو بیسک تجوید کا کورس بھی شروع ہونے والا ہے اگست 20 سے. آپ وہاں پر بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں. پیڈ ورژن ہے اور فری ورژن بھی ہے. جو لوگ فیس افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے فری ہے، جو کر سکتے ہیں اس کو پے کر کے جوائن کر سکتے ہیں. اوکے، گروپس میں جوائن ہو جائیں انشاءاللہ، باقی کے ڈیٹیلز وہاں شیئر کیے جائیں گے. اوکے، انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کا کلوز کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وإیاک خیرا. الحمد للہ. الحمد للہ.